والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حمد و صلات کے بعد میرے تمام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر اس کی پیاری بارگاہ میں جمع ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین ذی وقار، آج 8 سپتمبر ہے اور 7 سپتمبر 1974 کو پاکستان میں ایک عظیم معرکہ وجود میں آیا، ایک عظیم معرکہ پیش آیا جس کو ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قادیانیوں کو پاکستانی پارلیمنٹ میں اور عدالت میں متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا۔ 7 سپتمبر 1974 ایک عظیم معرکہ کی یاد دلاتا ہے، اور جب بھی یہ لمحہ آتا ہے تو ہمارے بزرگوں کی یاد دلاتا ہے۔ ہمیشہ ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف ختم نبوت پہ پہرہ دیتے رہے، اور یہ اس دور میں انتہائی مشکل کام تھا، لیکن اگر کہیں اس سے بھی پہلے چلے جائیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال باکمال ہوا تو اس وقت انتہائی مشکل حالات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو صحابہ اکرام کے لیے بڑا پردرد لمحہ تھا۔ جب یار چلا جائے، وہ سورج ہی چلا جائے جس کی وجہ سے گھر میں روشنی ہو، وہ سایہ دار درخت چلا جائے جس کی وجہ سے سایہ ہو، تو یقیناً انتہائی یہ پر درد لمحہ تھا۔
اور صحابہ اکرام کے بارے میں آپ پڑھیں کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی رسول، حضرت عمر بن خطاب آپ نے تلوار پکڑی ہوئی ہے اور فرما رہے ہیں خبردار اگر کسی نے میرے نبی کو کہا کہ وصال کر گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اب یہ کیا تھا کہ حضور سے پیار اتنا تھا، حالانکہ صحابہ بڑے مضبوط تھے اور حضرت عمر بڑے مضبوط صحابی رسول تھے، لیکن دوسری طرف حضور کا وصال اتنا پر درد تھا کہ صحابہ اکرام سے سنبھلا نہیں گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کانوں کی سماعت چلی گئی، آپ کو سنائی ہی نہیں دیتا تھا، کئی دن تک لوگ بات کرتے، حضرت عثمان غنی فرماتے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا بول رہے ہو، کیونکہ حضور کے وصال کے بعد عثمان کے کان سننا بند ہو گئے، کئی دن تک یہ معمول رہا۔ اور حضرت علی مولا علی المرتضی شیر خدا، جس نے مرحب کو مٹی میں ملایا، جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے ہاتھوں میں لہرایا اور اسے جھنڈا بنایا، وہ علی حضور کے وصال کے فوراً بعد بے ہوش ہو گئے، جیسے ہی خبر ملی ہوش کھو بیٹھے۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام، ایک طرف حضور کے وصال کا غم اور دوسری طرف جب گھر کا مالی چلا جاتا ہے، جب گھر کا مالک چلا جاتا ہے، جب والد گھر سے چلا جائے، پھر رشتہ دار وہ سارے غدار، وہ سارے منافقین پھر سر اٹھاتے ہیں کہ اب نبی چلے گئے، اب گلشن کو کون سنبھالے گا، اب مدینہ کی بستی کو کون پالے گا۔ بڑے بڑے غداروں نے سر اٹھایا، ایک طرف روم کا بادشاہ اٹھا، اس نے کہا اب موقع ہے حملہ کرنے کا۔ چلو غیر تو غیر تھے، لیکن اپنے کلمہ پڑھنے والے زکوٰۃ دینے سے انکار کر گئے، اور زکوٰۃ کا انکار قرآن کا انکار ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں ہے۔ جب حضور چلے گئے زکوٰۃ دینے سے لوگ انکار کرنے لگے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ چلیں یہاں تک بھی بات ہوتی تو کام گزارا چل جاتا، لیکن ایک اگلا مرحلہ یہ آیا کہ مسیلمہ کذاب، وہ دجال، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اس نے پہلے اپنے وہ لوگ بنائے ہوئے تھے ماننے والے، اور یہ لوگ بنا بنا کے ایک پوری بستی بناتے ہیں، پھر جب موقع دیکھتے ہیں تو پھر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ تو مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کہا کہ میں نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو۔ اب ایک طرف روم ہے، ایک طرف مسیلمہ کذاب ہے مضبوط ترین، اور ایک طرف اپنے مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے زکوٰۃ دینے سے انکار کر گئے، اور ایک طرف نبی پاک کا غم۔ اب حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی جیسے صحابہ پریشان ہیں اور سماعتیں کھو چکے، ہوش کھو چکے۔ کملی والا جو چلا گیا، بلکہ کئی صحابہ آپ تاریخ پڑھے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، مدینہ چھوڑ کے۔ وہ غلام فرید، خواجہ غلام فرید نے کہا تھا نا کہ فریدا اتھے کی وسنا، او فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے، وسدے ہاں سے اتے وسدے نا سے، تیری جھوک دیا سے پاسے۔ یہ بھی خواجہ غلام فرید ہے، وسدے ہاں سے اتے وسدے نا سے، تیری جھوک دیا سے پاسے۔
सुन दे हासे मिठड़ियां गाली ते सोना यार सुनेंदा हासे। अब जब हुजूर चले गए बड़े बड़े सहाबाए कराम, अब बड़े बड़े लोगों ने ये समझा, मुसलमान ने ये समझा कि जब नबी पाक चले गए अब मदीना की बस्ती को कौन बचाएगा, कौन आगे आएगा। रूम वाले बादशाह ने समझा कि कौन बचाएगा, वो ज़कात का इनकार करने वाले, उन्होंने कहा अब मौका है, अब इनको जकड़ लो, अब इनको पकड़ लो। लेकिन एक शख्स था जो उस वक्त हौसला रख सकता था, एक शख्स था, एक मर्द था जो बिल्कुल ठीक था। उसका नाम कोई और नहीं बल्कि सिद्दीक था। वो मर्द कलंदर, वो खलीफा अव्वल, वो होश में थे, वो आगे आए। उन्होंने कहा ओ रोम वालों सुनो, और झूठे नबूवत के दावेदार सुनो, मैंने सारी जिंदगी सूफियानापन में गुजारी है, मैंने कभी तलवार नहीं उठाई, मैंने कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा, मुझे कोई मारता रहा मैं सहता रहा, लेकिन अब मेरा नबी नहीं है, अब जो इस्लाम की तरफ आएगा सबसे पहले उसको छितर सिद्दीक अकबर लगाएगा। ये कमाल है। और एक तरफ अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल होने लगा, विसाल से चंद साल पहले हुजूर ने एक रूम की तरफ लश्कर तैयार किया, और उस लश्कर का सिपह सालार एक काला गुलाम हजरत उसामा बिन जैद को बनाया। गुलाम भी थे और उम्र भी इतनी नहीं थी, जिसका तकरीबन 17-18 साल उम्र थी हजरत उसामा बिन जैद को। और लश्कर जा रहा है रूम की तरफ। अब जब हुजूर बना रहे थे तो कोई नहीं बोला, क्योंकि कमली वाले जब बना रहे हैं सिपह सालार तो किसी को बोलने की ताकत नहीं है। अब हुजूर अभी लश्कर का सिपह सालार उन्होंने बनाया था, हुजूर का विसाल हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले काम ये किया, फरमाया उसामा आओ अपने लश्कर को लेके रूम पे चढ़ाई करो। अब जो थे मशवरा देने वाले और सही मशवरा देने वाले, अपनी तरफ से सही सोच रखने वाले कि हजरत मेहरबानी फरमाएं ये गुलाम है और गुलाम इब्ने गुलाम है, वालिद भी गुलाम, हजरत उसामा बिन जैद अंसारी ये भी गुलाम, वालिद भी गुलाम, और रंग भी काला है और उम्र भी इतनी नहीं है। हजरत कोई कुरैशी बना दे, कोई खानदानी इसका सिपह सालार बना दे। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैं मानता हूँ ये गुलाम इब्ने गुलाम है, ये गुलाम इब्ने गुलाम है, उम्र का कच्चा है, मन का भी कच्चा है, इसका रंग भी काला है, लेकिन इसको सिपह सालार बनाने वाला खुद कमली वाला है। जब हुजूर ने बनाया है पहला काम, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर डट गए, फरमाया कोई भी नहीं बोलेगा, जिसको सिपह सालार मेरे नबी ने बनाया है उसका गुलाम ये सिद्दीक अकबर भी है, और कयामत तक आने वाला जो हर फर्द है वो सारे इसके गुलाम हैं। उसामा को सिपह सालार हर बंदा मानेगा जिसको मेरे नबी ने बनाया। पहला ये जो है मुश्किल तरीन फैसला। और रूम इस तरह था उस वक्त जैसे आज अमेरिका है, सुपर पावर रूम, और उसका मुकाबला करने के लिए ये छोटा सा जवान खड़ा है और है गुलाम, लेकिन जिसको मेरे नबी ने बनाया अब वो गुलाम नहीं रहा, बल्कि हजरत उमर ने फरमाया उसामा, बल्कि हजरत उसामा जब भी आते हजरत उमर खड़े हो जाते। लोग कहते अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब
آپ امیر المومنین ہیں۔ فرمایا میں امیر المومنین ہوں، یہ امیر المسلمین ہے، یہ تمام کائنات کا امیر ہے، کیونکہ اس کو سپہ سالار بنانے والا میرے کملی والا ہے، میرے حضور ہیں۔ حضرات گرامی، پہلا یہ مارکہ حضرت اسامہ بن زید، پھر دوسرا زکوٰۃ والوں کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے ایکشن لیا۔ فرمایا کوئی آدمی بھی زکوٰۃ نہیں روکے گا، ہر آدمی زکوٰۃ دے گا، اور یہاں تک فرما دیا جو آدمی بکری کی رسی کے برابر بھی زکوٰۃ دیتا تھا، بکری کی رسی کے برابر زکوٰۃ دیتا تھا، اگر اس نے زکوٰۃ روکی اس کی گردن ہوگی صدیق اکبر کی تلوار ہوگی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا دوسرا بڑا فیصلہ۔ صحابہ اکرام فرماتے ہم پریشان، ہم حیران کہ یہ کیا ہو گیا، صدیق اکبر اتنے ڈٹ گئے۔ اور تیسرا بڑا مارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مسیلمہ کذاب نے یمامہ کے مقام پر اعلان نبوت کر دیا۔ اب یہ مسیلمہ کذاب بہت مضبوط تھا اور اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر بھیجا اور فرمایا خالد مسیلمہ کذاب کا قلع کما کر کے آؤ، اس کو مٹا کے آؤ، جو بھی میرے نبی کے مقابلے میں آئے گا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، صدیق اکبر رہتی دنیا تک اس کے ساتھ لڑے گا اور اسی طرح مرے گا، اسی حال میں مرے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج لے کر یمامہ کے مقام پر پہنچے۔ کئی دن جنگ ہوتی رہی، کئی دن جنگ ہوتی رہی، صحابہ کرام لڑتے رہے۔ ایک دن خالد بن ولید نے اپنی فوج کو بلایا اور فرمایا او میرے نبی کے غلاموں بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے، فتح کیوں نہیں ہو رہی؟ صحابہ کرام نے عرض کی اے سپہ سالار اعظم، وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسیلمہ کذاب والے وہ بھی مسلمان کہتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، ہم بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں اور اپنا عقیدہ سمجھا رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضرت وہ بھی ہمارے جیسا لباس، وہ بھی عربی بولتے ہیں، ہم بھی عربی بولتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے وہ مسیلمہ کذاب کو نبی مانتے ہیں، ہم کملی والے کو مانتے ہیں۔ حضرت وہ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، ہم بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، جب جنگ میں ہم آمنے سامنے آتے ہیں پتہ نہیں چلتا مدینے والا کون ہے، یمامہ والا کون ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ مسیلمہ کذاب کا ماننے والا کون ہے، کملی والے کا ماننے والا کون ہے، ہماری تلواریں رک جاتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اب جو نعرہ دے رہا ہوں یہ نعرہ جو صحابہ نے لگایا تھا وہی نعرہ آج ہم بھی لگاتے ہیں۔ حضرت گرامی خالد بن ولید نے کہا جب وہ نعرہ تکبیر لگائیں ہم بھی نعرہ تکبیر لگائیں گے، لیکن ساتھ میں اضافہ فرمائیں گے نعرہ رسالت، ساتھ میں یہ اضافہ فرمائیں گے نعرہ رسالت۔ جب یا رسول اللہ کی آواز آئے گی پتہ چل جائے گا اپنا کون ہے پرایا کون ہے۔ اس نعرے سے ہمیں دل و جان سے پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ اب صحابہ نے جب یہ لگایا تو فیصلہ ہو گیا
کہ حضور کے غلام کون ہیں؟ مسیلمہ کذاب کے۔ پھر تو صحابہ اکرام آگے بڑھے، انہوں نے کہا اب تو پتہ چل گیا، اب یہ رہتی دنیا تک، یہ آپ ہمیں اپنی زبان میں کہتے ہیں کسوٹی، پیمانہ، سکیل، وہ چیک کرنے والا کہ خالص کیا ہے اور نقل کیا ہے، یہ کسوٹی ہے۔ قیامت تک جب بھی یہ چیک کرنا ہو کہ کملی والے کا غلام کون ہے، نعرہ رسالت لگا کے دیکھ لے، خدا کی قسم اگر چہرہ روشن ہو جائے سمجھ لو یہ کملی والے کا غلام ہے، اور اگر چہرہ بجھ جائے، چہرے پہ 12 بج جائے، سمجھ جو یہ غدار ہے۔ اور جو آدمی حضور کے نعرے پہ خوش ہو جائے، میرا یہ عقیدہ ہے اس کا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ بیڑا سمجھ لو، یہ یاد رکھو، کبھی بھی کسی وقت یہ چیک کر لینا، اگر آپ کو یہ یقین نہ ہو تو یہ چیک کر کے دیکھ لینا، پتہ چل جائے گا۔ اب صحابہ اکرام آگے بڑھے، حضرت ثابت بن قیس جو خطیب النبی تھے، خطیب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ثابت بن قیس، جس طرح آپ سنتے ہیں خطیب یورپ، خطیب امریکہ، خطیب مشرف آباد، تو یہ مقام بھی اپنی جگہ پر، لیکن جو خطیب النبی ہو، جس کا خطبہ خود کملی والے سنتے ہو، اس خطیب کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت ثابت بن قیس نے اپنا جوڑا جو گھر سے پہن کے آئے تھے وہ کپڑے اتارے اور کفن پہن لیا۔ کیا کیا؟ جب یہ نعرہ لگا تو کفن پہن لیا۔ اب آپ کی آواز بلند تھی، خطبہ ارشاد فرمایا اے میرے نبی کے غلاموں، اب رکنا نہیں ہے، اب مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کو ختم کر کے جانا ہے۔ اب اسی جنگ کے اندر حضرت ثابت بن قیس شہید ہوئے۔ 2-3 منٹ رہ گئے، میں اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ مسیلمہ اسی جنگ میں حضرت ثابت بن قیس، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطیب تھے، وہ شہید ہو گئے۔ بڑی مزے کی اور اپنے سنیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں، یہ عقائد کی بات ہے۔ آج ہم اللہ کے ولیوں کو، شہیدوں کو زندہ ایسے نہیں مانتے۔ ذرا سنیے، ثابت بن قیس شہید ہوئے، جسم کی بوٹی بوٹی ہو گئی، جسم کی بوٹی بوٹی ہو گئی، رات ہوئی، جنگ ختم ہو گئی۔ حضرت ثابت بن قیس خواب میں ایک مجاہد کو ملے، ایک آدمی کے خواب میں آئے اور کہا میری زرہ چوری ہو گئی ہے۔ جو آپ شہید ہوئے تو آپ کی زرہ اتر گئی تھی نا، کوئی آدمی چرا کے لے گیا۔ آپ نے فرمایا میری زرہ جو اوپر تھی نا، وہ لباس، وہ چوری ہو گیا۔ اس نے خواب میں پوچھا حضرت پھر کہاں ملے گی؟ آپ نے فرمایا فلاں آدمی کے گھر سے، اور اس نے دیگچے کے نیچے رکھی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر اس نے اونٹ والا پالان، وہ جو اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے، وہ اوپر دے رکھا ہے تاکہ نظر۔ اب یہ کیا فرما رہے ہیں؟ خواب میں بتا رہے ہیں۔ اچھا حضرت پھر کیا کروں؟ فرمایا اس سے وہ زرہ لے کر حضرت خالد بن ولید کو دینی ہے۔ کس کو دینی ہے؟ خالد بن ولید کو دینی ہے، اور خالد بن ولید کو کہنا حضرت ابوبکر صدیق کو دے دیں۔ کس کو دے دیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا نا، فرمایا ان کو دے دیں۔ پھر حضرت کیا کریں؟ فرمایا ان کو دے کر کہیں اس کو بیچ دیں، اس زرہ کو بیچ دیں، میں نے فلاں آدمی کا قرض دینا ہے، یہ بیچ کر میرا قرضہ اتار دیں تاکہ مجھے قیامت والے دن پوچھ۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، میں اکثر کہتا ہوں یہ شان ہے شہید ہونے کے بعد جسم کی بوٹی بوٹی ہو گئی ہے، خواب میں بتا رہے ہیں میری ذرا فلاں آدمی کے پاس ہے، فلاں سے لے کر فلاں کو دینی، وہ بیچ دے، میرا قرضہ اتار دے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم
کیا ہوگا، تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے من پرست شہید ادھر، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے اور وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے۔ حضرات گرامی، یہ ہے جنگ یمامہ، 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن تھے اس جنگ میں۔ کتنے حافظ؟ اور اس وقت حافظوں کی بڑی کمی تھی، 700 حافظ عالم شہید ہوئے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جیسی جنگ ہم نے جنگ یمامہ لڑی ہے، نہ ہم نے کبھی پہلے لڑی تھی نہ اس کے بعد کبھی ایسی جنگ لڑی ہے۔ ایسی جنگ تھی۔ آج ہمیں ختم نبوت پر پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ قادیانی ہمارے اندر گھس چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابرین اور اسلاف کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنت